مسئلہ کشمیر پر حمایت حاصل کرنے کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے ذریعے کشمیر سے دفعہ 370 ختم کیے جانے سے پیدا شدہ حالات پر شاہ محمود قریشی چینی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ بیجنگ روانہ ہونے سے قبل شاہ محمود قریشی نے کہا کہ غیر آئینی اقدام سے ہندوستان کا ارادہ علاقائی امن میں رخنا ڈالنا ہے۔ چین نہ صرف پاکستان کا اچھا دوست ہے بلکہ علاقے کا ایک اہم ملک بھی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اور اب بات مناسک حج کی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مناسک حج کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ جن بندوں کو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے وہ حج کی سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ مناسک حج کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ پوری دنیا سے عازمین حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں۔ آج کی رات عازمین مینا میں گزاریں گے اور تمام نمازیں اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں گے۔ عازمین کل وقوف عرفہ کے لیے جائیں گے اور عرفات میں قیام کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد مینا واپس آ جائیں گے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ حج کی ادائیگی کے لیے جن 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان میں نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 عرفہ میں قیام کرنا، نمبر 3 طواف و زیارت اور نمبر 4 سعی۔ ان ارکان کی ادائیگی کی نہ ہونے کی صورت میں حج مکمل نہیں ہوگی۔ ان تمام ارکان پر مختصر بات کی جائے تو مسجد حرام میں طواف اور سعی کا عمل ہوگا، مینا میں نمازیں، عبادات اور دعائیں ہوں گی، عرفات کے میدان میں قیام ہوگا، مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی اور نماز فجر کے بعد صبح روشن تک دعائیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد عازمین مینا واپس آ جائیں گے جہاں رمی جمار، قربانی اور تقصیر کا عمل ہوگا۔ امسال عازمین حج کی سہولت کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ عازمین کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی، دیجیے اجازت۔